السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ عرفات کے میدان میں ہیں۔ یہ سامنے آپ کو عرفات کا میدان دکھ رہا ہے، کیونکہ حج کے ایام نہیں ہیں، حج کے دن نہیں ہے، اس لیے بالکل خالی ہے اور خیمے بھی نہیں ہیں اور بالکل یہاں سناٹا ہے۔ جب عرفات کے میدان میں اس وقت ہم لوگ جبل رحمت کے اوپر ہیں، یہ جبل رحمت ہے۔ عرفات کے میدان میں جبل رحمت ایک پہاڑ ہے اور یہاں تو بہت سارے پہاڑ ہیں، تو اس پہاڑ کو جبل رحمت اور دوسرے پہاڑوں میں فرق کرنے کے لیے یہ پلر بنایا گیا ہے۔ یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پلر ہے اور اس کا مقصد اس پلر کا صرف یہ ہے کہ تاکہ بتایا جائے کہ یہ جبل رحمت ہے عرفات کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اسی مسجد نمرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا اور اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ عرفات کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ وہیں پہ مختلف مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحتیں کی اور صحابہ کرام کو بالخصوص ساری امت کو بالعموم بہت ساری نصیحتوں سے نوازا تھا اسی عرفات کے میدان میں۔ جبل رحمت اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہاں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں آ کر کے نمازیں پڑھنا، یہاں آ کر کے دعا کرنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جبل رحمت پہ آدمی چڑھے یا یہاں آ کر کے دعائیں کرے یا یہاں آ کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح کی کوئی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلایا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حج کے موقع پر بہت سارے مسلمان ہیں جو اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ گرے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور مرے بھی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہاڑ کے اوپر نہ چڑھیں حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس پہ چڑھنا کوئی فضیلت کی بات ہے، کوئی ثواب کی بات ہے۔ ہمیشہ ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کام کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، بلکہ یہاں عام دنوں میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے گھومتے ہیں، یہاں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں آ کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ پتھروں کے اوپر لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، نام لکھ کر کے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اس پلر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے، نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی نام سے کام فائدہ نہیں ہوتا، کام سے فائدہ ہوتا ہے، کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو اس سے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نام لکھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے کعبۃ اللہ پہ نام لکھ دے، چاہے مسجد نبی پہ نام لکھ دے، چاہے عرفات کے میدان میں آ کر کے نام لکھ دے۔ نام لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی پانے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے۔ نام لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتھروں پہ نام لکھنا یا پتھروں کو ہاتھ لگانا، پتھروں کو چھونا، پتھروں کو چومنا، سوائے حجر اسود کے کائنات میں کوئی پتھر نہیں جس کو چومنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ رکن یمانی کے علاوہ کائنات میں کوئی پتھر نہیں ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھونے کا حکم دیا ہو یا چھونے کی تعلیم دی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے کسی بھی پتھروں پر جا کر اپنا نام نہ لکھیں، کسی پتھروں کو جا کر کے ہاتھ نہ لگائیں، کسی پتھروں پہ جا کر کے ہونٹ نہ لگائیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اس لیے میں یہاں سے ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائیوں کو، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں چاہے مسلمان بہن ہیں، کہ جب کبھی بھی آپ آئیں تو اس جبل رحمت پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کر دعا کرنا، یہاں کر نماز پڑھنا یا یہاں کر تلاوت کرنا اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے۔ کوئی فضیلت نہیں ہے یہاں، بلکہ یہاں آنے کی فضیلت سمجھنا یہ گناہ ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آنے کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا گناہ
یہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹا، میرے طریقے سے ہٹا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں، اس پلر کو چھوتے ہیں، اس پلر کو ہاتھ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبرک یا برکت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔